ایسا نہیں ہے. عامل اگر اچھا ہے اور اس کے عملیات جائز طریقے کے مطابق ہیں, اس میں شرکیات وغیرہ نہیں ہے, روحانیات کے ذریعے سے, قرآنیات کے ذریعے سے وہ عمل کرتا ہے, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ اجرت طلب کرتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک قافلے کے اندر, ایک سفر کے اندر باقاعدہ علاج کیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اور شرطیہ علاج کیا, مطلب باقاعدہ انہوں نے اس پر اجرت طلب کی اور 30 بکریاں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کی طلب پر دی گئیں اجرت کے طور پہ. پھر آپس میں صحابہ کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ آیا اس کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں, یہ اجرت حلال ہے یا نہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش ہوا تو پھر حضور علیہ السلام نے بالکل اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ خود بھی کھاؤ, وَضْرِبُوا لِي سَهْمًا, اور میرے لیے بھی حصہ مقرر کرو. تو اس حوالے سے, اس حدیث سے بالکل یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ اجرت میں کوئی حرج نہیں ہے. کئی دفعہ وہ جو عامل جو اس کا توڑ کرنے جا رہا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے وہ خود لپیٹ میں آ گیا اس کی, ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ایک الگ سچویشن ہے, بلکہ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں غالباً اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات آدمی اگر نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے کہ آدمی خود اس نقصان کا شکار ہو گیا, اس عمل کا شکار ہو گیا, تو وہ ایک مکافات عمل ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے, یا اس نے جو کچھ کسی کے لیے برا ارادہ کیا ہے تو وہ اس کے اوپر لوٹ آیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اجرت طلب کرنا, اگر وہ اس سے خلق خدا کو فائدہ ہو رہا ہے, جائز طریقے سے علاج ہو رہا ہے, ناجائز راستہ کہیں نہیں ہے, تو وہ اجرت طلب کرنا بھی جائز اور وہ اجرت بھی اس کے لیے حلال ہے. ٹھیک, ایک کال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی, میں ہما ملک راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. ہاں, کیسی ہو؟ ٹھیک ہو ہما ملک؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو مفتی اکمل انکل کو اور علامہ صاحب کو, ناز خان بھائی کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ماہ رمضان کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اور تسلیم بھائی, ماشاءاللہ ٹاپک آج کا بہت نازک واقعی ہے اور میں نے آپ سے 5 سوال کرنے ہیں. اچھا, یہ ایک اور نزاکت ہے اس میں. اللہ حافظ. اگر کسی پر آسے وغیرہ کا اثر ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ فوتگی میں نہیں جانا اس نے, اور یہ نہیں کھانا, ولادت والی جگہ پہ نہیں جانا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک تو یہ سوال کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی پر اثر وغیرہ ہو جائے تو ویسے تو مزارات پہ کہا جاتا ہے کہ منع ہے خواتین کا جانا, تو اگر کسی پر اثر ہو جائے اور کوئی بزرگ مشہور ہو اس معاملے میں تو ان کے مزار پر لے جایا جا سکتا ہے. تیسرا یہ کہ جو سفلی وغیرہ کرتے ہیں انہیں کچھ یہ جنات وغیرہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. اور چوتھا یہ کہ چلہ جو کاٹتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. 5واں سوال میرا آخری یہ ہے کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ ان پر اثر ہو گیا, تو مطلب انہیں بونے وغیرہ نظر آتے تھے, تو ان کی فیملی ہی کی خواتین نے کہا کہ یہ اثر نہیں, یہ ہسٹیریا ہے, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہسٹیریا بیماری جو. جی ٹھیک ہے, اور بس جزاک اللہ. ٹھیک ہے, بالکل. اب ہاں, یہ بات بڑی اہم ہے اور سوالوں کے جواب بھی ہم شامل کرتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ سبھی کو رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان مبارک. جی, میں سوہا بات کر رہی ہوں انڈیا سے. جی فرمائیے. میرے 3 سوال ہیں تسلیم بھائی. پہلا سوال آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ کچھ مہینے پہلے مجھ پہ بھی جادو کے اثرات ہوئے تھے. اچھا, تو میں جاننا چاہتی تھی اگر اس انسان کے لیے میرے دل میں نفرت ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اچھا, آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے کرایا ہے؟ جی, جب ہم نے اس کا علاج کروایا تھا تو معلوم پڑا تھا. ٹھیک ہے, اور دوسرا سوال؟ جی, دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر پابندی سے روزہ اور نماز نہیں رکھتے اور بیوی کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے, تو کیا بیوی بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وتر کی نماز جو ہے اگر تہجد کسی انسان نے پڑھنا ہے تو وتر جو ہے ہمیشہ تہجد کے بعد پڑھا جاتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. وقت ہے سحری کے وقفے کا, ہم بھی سحری کرتے ہیں, آپ بھی سحری جہاں وقت ہے ابھی سحری کر لیجئے, ورنہ کام نپٹا لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر, تسلیم صابری کے ساتھ ہم سوالات کے جوابات شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. ایک یہ پوچھا تھا کہ اور بہن نے کویشچن کیا تھا کہ ان کے سامنے ان کو طلاق نہیں دیے بلکہ 2 سامنے دی, باقی گھر والوں کے پاس جا کر دوبارہ طلاق کے الفاظ ذکر کیے ہیں, تو کیا اس سے طلاق واقع ہو گئی کہ نہیں؟ تو 2 مرتبہ ان کے سامنے کہیں وہ طلاق تو واقع ہو جائے گی, اور گھر والوں کے سامنے جا کر اگر تو اسی دی ہوئی طلاق کی خبر دینا مقصود ہے
کہ میں طلاق دے آیا ہوں جیسے اس طرح بتانا مقصود ہے، تو پھر تو جدید طلاق نہیں واقع ہوگی. اور اگر وہاں پر جا کر مزید یہ کہتے ہیں کہ میں طلاق دیتا ہوں، مزید وقوع کا ارادہ ہے، تو بالکل طلاق ہو جائے گی اور سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے فرمایا کہ کیا لڑکا یا لڑکی اپنے پسند کا رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، باقاعدہ ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرنا یہ تو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے غیر مناسب اور معجوب ہے. لڑکا بھی کوشش کرے گا تو لازم بات ہے لڑکی کو دیکھے گا اور تلاش کرے گا. اس طرح لڑکی کا تلاش کرنا اور زیادہ معیوب تصور کیا جاتا ہے. ہاں، اگر کسی پر نگاہ پڑ جاتی ہے یا کوئی رشتہ داروں میں سے ہے اور اس کی طرف قلب کا میلان ہو جاتا ہے تو میلان قلب برا نہیں، اور اس میلان قلب کے بعد اپنی پسند کا اظہار اپنے گھر والوں کے سامنے باقاعدہ شرم و حیا کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر کرنا یہ بھی منع نہیں ہے. بچی بھی کر سکتی ہے، لڑکا بھی کر سکتا ہے. میں نے فرمایا کہ یہ ان کے پاس سال چل رہا تھا پیسوں پر، 2 دن پہلے کچھ پیسے ان کے پاس مزید آ گئے ہیں، تو کیا یہ بھی شمار کیے جائیں گے زکوٰۃ کے باب میں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر سال کچھ پیسوں پر یا نصاب پر چل رہا ہے اور 1 دن پہلے بھی کچھ مال آ گیا تو اسے سابقہ مال میں ہی شمار کیا جاتا ہے، گویا کہ اس پر بھی سال گزر گیا. چنانچہ ٹوٹل اماؤنٹ پہ کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ گھر کرائے کا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، گاڑی رینٹ پہ دیتے ہیں اس پر ہے کہ نہیں. گاڑی اور گھر پر نہیں ہوگا، اس سے آنے والے کرائے پر دیگر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ بن سکتی ہے. ایک نے وہی 7 مہینے کہا کہ 7 مہینے سے کسی پہ پیسے پہ سال گزر رہا ہے اور پھر یہ جو کماتے جا رہے ہیں کیا وہ بھی شامل اس میں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اصل یہ ہوتا ہے کہ سال کے شروع اور آخر میں نصاب دیکھا جاتا ہے. جب سال کے شروع میں نصاب کمپلیٹ ہو جائے، یعنی کم از کم 30,000 روپے جیسے ہیں، تو وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. جب 1 سال گزر جائے تو پھر جتنا آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، اس کا ٹوٹل اماؤنٹ نکال لیں. جتنا قرضہ آپ نے دینا ہے اسے اس میں سے مائنس کر دیں. اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں قرضہ دیا، اسے اس میں ایڈ کر لیں. اور اب ٹوٹل اماؤنٹ کی آپ 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن ادائیگی جو ہے یعنی حساب کر لیں زکوٰۃ اتنے بن گئے. جو قرضہ دیا ہوا ہے اس کی ادائیگی بھی واجب نہیں ہے، وہ جب قبضے میں آئے تب آپ دے دیں، چاہیں تو ابھی بھی دے دیں، اچھا ہے. جب بعد میں قبضے میں آئے تو نہیں دینی پڑے گی. تو اس طریقے سے حساب بنائیں. یہ کہتے ہیں کہ لانڈری میں غیر مسلم کپڑے دھوتے ہیں تو کیا ہم اپنے کپڑے وہاں پر دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، کپڑوں کے پاکی کا ناپاکی کا تعلق کسی انسان یا غیر مسلم سے نہیں ہے. اصل تو شرعی تقاضا پورا ہوگا تو چاہے غیر مسلم بھی دھو رہا ہو کپڑا پاک ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ اگر نجاست بالفرض لگی ہے تو اتنا پانی اس پر بہہ جائے کہ وہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، تو یہ بالکل ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے پاک کپڑے دیے اور یہ تصور ہے کہ غیر مسلم ناپاک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے ناپاک نہ ہو جائے، تو وہ ناپاکی اصل میں عقائد کی ناپاکی ہے جو حقیقتاً چھٹ کر کسی کپڑے کو نہیں لگے گی. اگر پانی وہ صحیح بہا رہے ہیں اور ان کے ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہیں ہے تو کپڑوں کو پاک ہی تصور کیا جائے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی تسلیم بھائی، میرے بچے جہانگیر خان نام ہے میرے بچے کا. ہلو جی جی بتائیے. میرے بچے کا نام جہانگیر خان ہے. اس کے جسم پہ وائٹ سفید دھبے آ گئے. جہانگیر خان ہے جی، تو جسم پہ 1 سال سے اس کے جسم پہ سفید دھبے آ گئے. اچھا. اور میرے کاروبار کی بندش بتائی تھی، بابا صاحب کو فون کرے تھے. اچھا. تو یہ یہاں کس سے مطلب وہ کرانا؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ سر محمد عاصم کاروں بات لاہور سے. جی عاصم صاحب فرمائیے. سر بات یہ ہے کہ میں جتنا بھی چاہوں میں جھوٹ بولوں لیکن جھوٹ میں بول جاتا ہوں. اچھا. کچھ کاروباری ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھی وہ میں جتنا سچ بولتا ہوں لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر جھوٹ کا سہارا لیتا ہوں تو لوگ مان جاتے ہیں. اچھا لوگوں کو پتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہاں، کچھ لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ بھی جھوٹ بول کے تو ٹال گیا ہے. کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ یار تو سچ بول کے ٹال گیا. لیکن میں بچنا چاہ رہا ہوں جھوٹ سے، لیکن دنیا اتنی ظالم سچائی کو بھی بات مانتا ہی نہیں ہے. کچھ اس طرح کا کچھ بتا دیں کہ چلو بندہ جھوٹ بھی نہ بولے اور بات بھی اوکے ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بھائی. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انڈیا سے بول رہا ہوں، پروین حسین. جی. ہاں، میرا مطلب یہ پوچھنا تھا کہ
کہ پہلے میرا پتا جی نے مطلب جو ابا جان نے مطلب جو نام دیا تھا سیف الدین احمد دیا تھا. سیف الدین. ہاں سیف الدین, وہ میرا عقیقہ ہوا تھا. اچھا. تو بعد میں جا کے کیا ہوا, میں فردین حسین نام سے مطلب میرا اسکول میں داخل ہوا, تو سارا میرا کاغذ پتر میں مطلب فردین حسین ہے. تو ابھی میرا جو نکاح کا ٹائم میں کون سا نام مطلب یوز کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں بھائی. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں ثنا. اچھا. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 8 تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ نکلتی ہے, لیکن اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکال سکے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جو سونا ہے وہ کسی مطلب کہ آگے کے لیے مکان لینے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کی جائیداد پر بیوی کا کتنا حق ہوتا ہے؟ اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کا کتنا حق بنتا ہے شوہر کے؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں برہان الدین بول رہا ہوں انڈیا سے. جی برہان الدین صاحب. صاحب یہ ہم بہت پریشان ہیں اور ہمارے اوپر جادو ٹونے کا کچھ اثر بتاتے ہیں لوگ, اور ہمارے کاروبار بھی نہیں چلتے, اور ہماری بہنوں کی زیادہ عمر ہو گئی ہیں اور ان کی شادی وغیرہ بھی نہیں ہوتی, اور مطلب بھائی بھی سب کچھ کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں بھائی. بہت شکریہ کال کرنے کا. مفتی صاحب ایک تو سوال جو ہے وہ بہت ہی تواتر کے ساتھ آ رہا ہے کہ بندش ہے اور کچھ ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے. ان سوالات کو تو چھوڑ کر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی. جی بات کر رہا ہوں. رمضان کی بہت شکریہ. کون اور کہاں سے؟ میں خالدہ بات کر رہی ہوں, ڈاکٹر خالدہ ہوں لاہور سے. جی ڈاکٹر صاحب. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح آج کل کاروبار میں لوگ مطلب سلیپنگ پارٹنر کہہ کے ایڈیشن کرتے ہیں, یا یہ سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں کہ 2 لوگ ہیں, ایک بندہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا کاروبار ٹائم نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ جو ہے وہ اس کو فل ٹائم دے رہا ہے. وہ اس میں انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, لیکن جو انویسٹر ہے وہ اس کے لیے فکس کر دیتا ہے, مطلب پے سمجھ لیں 25 یا 20 جو بھی. تو کیا یہ سود کے اس زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہیں بس, تھینک یو. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, وہ جو بوٹ ہوتا ہے نا ہم لوگ, تو بوٹ مطلب 2 طرح کا ہوتا ہے کیا؟ مطلب 2 لائن کا, شریعتی لائن اور معرفتی لائن, یہ دونوں لائن کا ہوتا ہے کیا؟ اور اگر ہوتا ہے تو یہ دونوں لائن میں مطلب کیا ڈفرینس ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام